یہ اپنوں کو پکڑتے ہیں، اپنوں کو مارتے ہیں، ججوں کو مارتے ہیں۔ 6 ججوں نے شکایت کی کہ ہمیں بھی مارتے، الٹا لٹکاتے، گھروں میں ان کی آرام گاہوں میں ویڈیو کیمرے لگا کے ان کے میاں بیوی کی ویڈیو بناتے ہیں ننگی، بلیک میل کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے کام حکمران یہ کر رہے ہیں۔ اور پھر 6 ججوں نے شکایت کی، 6 ججوں نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ہیں، 8 میں سے 6 نے شکایت کی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ظلماً ہم سے فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ تو مجھے ایمانداری سے بتائیں، جس ملک میں ججوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو وہاں عوام کو انصاف ملے گا؟ میں کہتا، آپ کہتے تو آپ مجھے کہتے قاری صاحب جمعیت علماء پاکستان کے ہیں، یہ مسلم لیگ کا، یہ پی ٹی آئی کا ہے، اس نے تو کہنا ہی۔ جج خود کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہماری ویڈیو بنتی ہیں، ہمارے ڈرائنگ روموں میں، ہماری آرام گاہوں میں کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے نظام عدل میں جتنے بڑے مرضی جرنیل کو اور بھی آ جائیں۔ اچھا، مزیداری کی بات یہ، ہمیں تو مارتے ہیں، ججوں کو مارتے ہیں، سیاسی کارکنوں کو مارتے ہیں، عوام کو مارتے ہیں، مظلوموں کو مارتے ہیں، امریکی کتوں کے بوٹ چاٹتے ہیں۔ کیوں جی؟ وہاں تو بولتے نہیں ہیں، سانس گھٹ جاتا ہے ان کا۔ وہاں سے آرڈر آ گیا، ہمارے پاس گیس نہیں ہے، ہمارے گھروں میں لوڈ شیڈنگ رہی کئی دن، کئی گھنٹے، سارا دن۔ اب رمضان میں کچھ دن وقت کے لیے لوڈ شیڈنگ ختم کی، ہمارے پاس گیس نہیں، ہم ایران سے لینا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے کہا خبردار، تم گیس ایران سے نہیں لے سکتے۔ ہمارے حکمرانوں کی سیٹی گم ہو گئی۔ ان کا صاحب جیسے آپ کا حکم ہے، مر جائیں گے، برادر اسلامی ملک سے ہم گیس نہیں لیں گے، آپ حکم تو فرمائے، آپ جو حکم فرمائیں گے ہم تابع دار ہیں۔ اگر ایران سے گیس نہیں لیتے، ایران کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، 14 ارب ڈالر ہمیں قرضہ، ہمیں جرمانہ دینا پڑے گا، عالمی عدالت انصاف میں جانا پڑے گا۔ ایران سے معاہدہ ہے، اب تک جرمانہ ہمیں پڑ چکا ہے، لیکن انہوں نے کہا اگر اب بھی آپ لے لیں، گیس لے لیں تو ہم وہ جرمانہ معاف کرتے۔ 14 ارب ڈالر تو امریکہ ہمیں نہیں دینا چاہتا کہ 14 ارب ڈالر میں ان کو دوں اور کہوں جرمانہ دے دو لیکن گیس ان سے نہیں لینی۔ ہم غلام ہیں، ہم اپنی مرضی سے کسی سے گیس بھی نہیں لے سکتے، بجلی بھی نہیں لے سکتے۔ کیوں جی؟ ان کو خطرہ ہے کہ ہم جعلی انتخاب کے ذریعے آئے ہیں، اگر ہم نے امریکہ یا اسرائیل کے خلاف کو بیان دیا تو بڑے صاحب ہمیں کان سے پکڑ کے اقتدار سے باہر نکالیں گے۔ الیکشن کمیشن جو ایجنٹ بیٹھا وہ اس کو کہیں گے ان کی سیٹیں واپس کر دو، وہ کر دے گا۔ یہ نظام ہے پاکستان کا۔ اسے کہیں گے ان کی سیٹیں چھین لو، عوام جو مرضی فیصلہ کریں، عوام کھجل ہوں، خراب ہوں، ان کو سیٹیں دے دو۔ الیکشن کمیشن بہت بڑا ایجنٹ بٹھایا ہوا، بکاؤ مال، ٹاؤٹ۔ یہ پیسہ کتنے دن کام آئے گا تیرے؟ تو ملک تباہ کر کے چلا گیا، ہمارا ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ جس حکومت کے ساتھ عوام نہ ہو وہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ جمہوریت نام اسی کا ہے کہ عوام کے نمائندے ہوں، عوام کے اعتماد کے ساتھ وہ میدان میں نکلیں۔ تو یہ اس لیے امریکہ کی غلامی اس لیے کرتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ یہاں قرآن و سنت کا نظام ہو۔ کیوں جی؟ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اللہ کی قسم میں گواہی دے رہا ہوں، میں چاہتا ہوں پاکستان میں قرآن و سنت کا نظام قائم ہو۔ اگر عاصم منیر بھی ادھر ادھر کرے تو کان سے پکڑ کے عدالت میں لایا جائے۔ حاضر تو بڑی دور کی بات ہے، ریٹائرڈ جرنیل کو بھی عدالت میں لا سکتا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا اس دن، وزیر دفاع ہے، چیف آف آرمی سٹاف وزیر دفاع کے انڈر ہوتا ہے، وزیر دفاع نے بیان دیا کہ ہم فیض حمید کو اور باجوے کو اسمبلی میں بلائیں گے۔ اگلے دن قمر جاوید باجوہ نے خواجہ آصف کو ٹیلی فون کر کے ننگی ماں بہن کی گالیاں دیں۔ ان کو بے غیرت، تجھے ہم نے جتوایا تو ہمیں بلائے گا؟
خواجہ صاحب نے معافی مانگ لی چپ کر گئے. یہ ہمارے حکمران ہیں. کسی جرنیل کو کچھ عدالت بلا سکتی ہے؟ اور بولیں تو صحیح آپ سب کو پتہ نہیں بلا سکتے. مجھے بلا سکتے ہیں، ابھی چاہے ایک سپاہی آ کر پکڑ کے لے جائے. آپ کو لے جا سکتے، ایم این اے کو لے جا سکتے، ایم پی اے کو لے جا سکتے، ان کو نہیں لے جا سکتے. آپ اور میں مطالبہ کر رہے ہیں آج کے جمعہ میں کہ پاکستان میں ایسا نظام ہو کہ امیر المومنین بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا، دونوں عدالت میں آ گئے. قاضی نے کہا حضرت امیر المومنین آپ بیٹھ جائیں. فرمایا تم انصاف کیسے کرو گے؟ ہم دو فریق ہیں، تم ہمارا مسئلہ سنو پھر فیصلہ کرو. تم مجھے بیٹھنے کا کہہ رہے ہو، مجھے احترام دے رہے ہو. تو یہاں چیف جسٹس ملاقاتیں کرتا ہے وزیر اعظم سے بلا بلا کے، بجائے اس کے کہ ججوں کی شکایت پہ کوئی فیصلہ کرے. جو ذمہ دار ہے ان کو کٹہرے میں لائے. اس کی سیٹی پہلے ہی گم ہو گئی. وہ وزیر اعظم کو بلا کے کہہ رہے حضور آپ جو حکم فرمائیں گے، جس کو آپ بے ایمان آدمی کو چاہیں گے اس کو ہم انکوائری کمیشن کا سربراہ لگا دیں گے. بے ایمان ترین آدمی انکوائری کمیشن کا سربراہ انکوائری کرے گا. تو جب تک یہ عدالت میں نہیں لائے جائیں گے، عدالتی نظام مضبوط نہیں ہوگا، قرآن و سنت کیسے نافذ ہوگا؟ ہم مطالبہ کرتے میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار، کوئی ہماری گواہی تو قرآن و سنت کے نظام کے حق میں ہو جائے، ہمارا نام تو لکھا جائے. ہم نے جمعیت علماء پاکستان میں زندگی بھر ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ سارے دکھوں کی دوا ہے نظام مصطفیٰ. حضور کا نظام آئے گا تو یہ بڑے بڑے چور پکڑے جائیں گے. پوچھا جائے، گواہ غائب نہیں ہوں گے، گواہی غائب ہوگا. 100 ارب روپے لوٹا ہوا ہے اور بینک والا سارے ثبوت دینے کے بعد جب عدالت میں بلایا گیا، مینیج ہو چکا تھا، پھر گیا. اس نے کہا حضرت صاحب یہ تو بڑے پاک صاف ہیں، انہوں نے تو 100 ارب روپے نہیں لوٹا، ان کے موکل کھا گئے ہیں کوئی، یہ تو بری ذمہ ہیں، یہ تو پیدا ہی معصوم ہوئے تھے، ان کے ذمے تو ہے ہی کچھ نہیں. قوم لوٹ لوٹ کے کھا گئے، غیر ملکی قرضے لے لے کے ہمارے اوپر سود اتنا چڑھا دیا کہ اب ہمارا ملک بکنا شروع ہو گیا.